کہ مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے، پچھلے 2 سالوں سے پوچھا جا رہا ہے. میں نے 2 سال محنت کی ہے. اس وقت NA 56 تھا، اب NA 50 ہے. اور میں نے کچھ شاید اگر مجھے $1 مل جاتا ہے اس سوال کا تو شاید میں اور ایک ارب پتی بن جاتا صرف اس سوال سے. تو میں نے یہ دفعہ اس کی میں نے دی ہے. میں نیشنل اسمبلی NA 50 سے ہی الیکشن لڑوں گا. جو میں نے عوام سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس وعدے پہ میں پورا اتروں گا. میں حق کے ساتھ رہوں گا. میں آپ کو انشاءاللہ NA 50 کی سیاست بالکل بدل کے دوں گا، جیسے کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کی سیاست بدلی ہے. وہاں ان کے پاس نواز شریف، مریم نواز اور باقی PDM کے ساتھ ان نے مقابلہ کیا ہے. سب ایک ہو گئے ایک انسان کے خلاف. انشاءاللہ NA 55 میں بھی مجھے پوری امید ہے کہ سب ایک ہو جائیں گے اور میں اکیلے کھڑا رہوں گا. مجھے بھی اس پہ پوری امید ہے انشاءاللہ. سر NA 50 سے آپ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ الیکشن آپ لڑیں گے وہاں سے. لاسٹ ٹائم جو جنرل الیکشن تھے وہاں سے سر میجر صاحب نے کانٹیسٹ کیا اور جیتے وہاں سے. اس کے بعد سیٹ جب انہوں نے چھوڑی تو بری طرح شکست ہوئی. تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر بعد میں الزام بھی لگایا گیا کہ میجر صاحب کی سپورٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں پر جو ملک فورم تھے انہیں شکست ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور بی کی وہاں سے الیکشن لڑنے کی جیسے کہتا ہوں 8ویں محرم ہے، اس میں کوئی اور دن بھی ہم چن سکتے تھے. کل ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب اپنی پارٹی کی تنظیم سانی پہ بہت توجہ دے رہے ہیں. اب 2 سوال اٹھتے ہیں کہ خان صاحب اتنی بڑی ویو چل چکی ہے جو 2018 سے بھی بڑی تھی، 2013 سے بھی بڑی تھی، تو آپ کو تنظیموں سے کیا لینا دینا؟ ہر چیز جو خان کی ہے وہ بکری ہے، چاہے چپل سے لے کے انسان تک. جس پہ خان کا ٹھپا ہو وہ لوگوں کو قبول ہو. ہاں، اس کے باوجود خان صاحب تنظیمیں اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. الیکٹیبلز سر آنکھوں پر، چاہے KP سے پنجاب، بلوچستان، GB جہاں تک بھی جائیں الحمدللہ اچھے الیکٹیبلز ہیں. میجر صاحب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکٹیبل ہیں. لیکن اس میں کوئی کہنا، اور اسد عمر صاحب نے کل، میں ان سے ایگزیکٹ نمبرز آپ کو شیئر کر دوں گا، بعد میں ٹویٹ بھی کر دوں گا عاشورہ کے بعد، کہ 2 ڈسٹرکٹس تھے جن میں سب سے زیادہ PTI کو ووٹ پڑا ہے. اسد عمر صاحب جو جنرل سیکرٹری، ساری بات ہے PTI کے، انہوں نے کل پولیٹیکل میٹنگ میں ایک نمبرز دیے، فگرز دیے، فیکٹس دیے کہ 2 حلقے، 2 ڈسٹرکٹس کہہ سکتے ہیں جن میں سب سے زیادہ PTI کو ووٹ پڑا ہے، شخصیت کو نہیں. واضح ہو گیا؟ سب سے پہلے تھا اسلام آباد، دوسرے نمبر پہ آیا اٹک. اس کے علاوہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ PTI کا جو امیدوار ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہہ دوں کہ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے دن سے بولا تھا کہ میری سیاست یہیں سے ہوگی، صرف ادھر سے ہی انشاءاللہ. اس لیے میں نے ابھی اپنا برٹش پاسپورٹ بھی دے دیے صرف اس الیکشن کے لیے. اور یہاں کے تو اس میں تو 2 رائے تو رہ نہیں گئی. تو اس میں بار بار ایک ہی سوال پوچھنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اگر کسی اور احترام سے میں کہتا ہوں کو امید ہو تو ٹھیک ہے، امید اچھی چیز ہے. ہر انسان کو امید پہ تو دنیا چاہیے، اس میں اچھی چیز ہے امید سے. اور ملک فورم نے جو الزام لگایا ہے تو کھلے عام پبلک میں اسپیچ کی ہے کہ پیراشوٹ کے ذریعے اترنے والے کا راستہ روکیں گے. تو جو آپ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے انہیں فنڈ دیتے رہے مختلف ترقیاتی کاموں کے، اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ پیراشوٹ کے ذریعے اس وقت زیارت بیلا میں ہمارے دادا پر دادا کی زیارتیں تھیں کہ ہم ہیں ہی جان کے بخاری صاحب آپ آئیں تو اس حلقے کی تقدیر بدل جائے گی. آپ آئیں، بس آگے آئیں، ہر چیز، تصویریں، فنڈز، ہر دیکھیں عوام پاگل نہیں ہے. اور میرا مقصد ہی یہی ہے، چاہے میں ہاروں جیتوں کچھ اور ہو میرے ساتھ. بات یہ ہے کہ جنگ فتح جنگ پنڈی گیو کے لوگوں کو جگانا ہے. یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ غلامی نہیں ہوئی ہوئی، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلام ہے، لیکن جو سیاسی غلامی کے آپ بس لیٹ جائیں اور کام کچھ بھی نہ ہو. کام ہونا چاہیے، کام کام کام. اور وہ تب ہی ہوگا کہ ہم اس ذہنیت سے نکلیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت ایسے کوئی کچھ کر دے گا. تو
8 محرم میں کچھ کہنا نہیں زیادہ چاہتا، لیکن بس یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہر انسان کو توفیق دے.